میرے اب یہ پختونخوا ہی لے لیجیے، رات اپنا پروگرام دیکھا ہے اپنا؟ جی میں نے وقت دیکھے جی نیوز پروگرام پہ سارے، ٹھیک ہے۔ اب وہ قیادت کیا کر رہی ہے اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ یہاں پاکستان کے پنجاب کے اندر دیکھ لیں اس صاحب یہ بھی آپ نے یہ بات کر دی، آج میں دیکھ رہا تھا کہ خود مسلم لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ سرحد مہتاب عباسی ہزارہ کے صوبہ بننے کی بات کر رہے تھے۔ یہ جو صوبوں کی مزید تقسیم کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ پاسبل ہے اور یہ کیا پاکستان کے مفاد میں؟ دیکھیے جی، میں نے تو 92 میں ایک لمبا چوڑا انٹرویو دیا تھا جو جنگ کے میگزین میں چھپا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو یہ صوبائی خود مختاری کے معاملات ہیں، ان کا حل ایک ہی ہے کہ آپ چھوٹے صوبے بنا دیں، لیکن اگر آپ نے صوبوں کو تقسیم کرنا شروع کیا، نئی ڈیمارکیشن شروع کی، تو اس میں نئے مسائل ابھریں گے۔ آسان سا نسخہ ہے کہ ہر ڈویژن کو آپ صوبہ ڈکلیئر کر دیں اور تمام اختیارات ماں سوائے 3-4 جو اہم اختیارات ہیں، دفاع، خارجہ امور، کرنسی، کمیونیکیشن، فورن، تو آپ کے خیال میں ہر ڈویژن کو صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے اور پھر ہر ڈویژن کے لیول پہ انتظامی اخراجات میں اضافہ ہوتا جائے؟ کوئی جو یہاں لوٹ مرکی ہوئی ہے اس کا کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ یہاں تو چیف منسٹر صاحبان بھی اسپیشل جہازوں کے علاوہ اور ہیلی کاپٹروں کے علاوہ سفر نہیں کرتے، 20 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں جو چھوٹے صوبے کا چیف منسٹر ہوگا، آپ کو نئے کو چیف سیکرٹری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ڈی آئی جی، وہی کمشنر وہ رول ادا کر سکتے ہیں جو چیف سیکرٹری اور آئی جی ادا کرتے ہیں، اور اٹ بی بیٹر۔ آپ دیکھیے کہ میں حیران ہوں کہ آج اتفاق سے میں جب آپ کے پروگرام کے سلسلے میں یہاں آ رہا تھا تو موٹر وے پہ آیا تو انہوں نے کہا جی آگے مرمت ہو رہی ہے، آپ شیخو پورہ کے جائیں۔ وہاں سے برج سے لے کے جب میں شہر تک داخل ہوا ہوں، کھنڈرات تھے، لیکن لاہور میں آئے ہیں تو ایک نقشہ ہی نہیں آیا۔ یہ تو کنسنٹریشن ہے، سارا پیسہ تو ادھر خرچ ہو رہا ہے، لاہور میں خرچ ہو رہا ہے۔ آپ نے ابھی یہ جو الیکشن ہوا تھا ادھر کیا کہتے ہیں، ضمنی الیکشن 130 میں، آپ نے دیکھا 123 میں جو مسلم لیگ کا گڑھ تھا، وہاں صورت آپ نے دیکھی 20% لوگ نکلے ووٹ دینے کے لیے۔ بری میں آپ کو میں یقین سے لوگ جمہوریت اور سیاست سے مایوس ہو گئے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں دیہات میں رہتا ہوں، ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا ہوں، اور میرا لوگوں سے کھلا رابطہ ہے، میں ایک سیاسی جانور ایک اور چیز بتائیں، چونکہ آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں لوگوں جی کی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے ہاں وہ عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے، علاقائی مسائل کے حل کے لیے رول ادا کرتا ہے، اور دنیا میں جہاں ڈیموکریسی مضبوط ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم بھی بہت مضبوط ہے۔ پاکستان میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم مضبوط کیوں نہیں بن سکا؟ جی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کام کو قوم اور ملک کے لیے کرتے ہیں، عوام کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں آتی، لیکن جب وہ ایک سسٹم کو ڈیزائن ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کے سیاسی مقاصد آگے بڑھیں، تو پھر مطلب آپ کے خیال میں جو سسٹم سیاسی مقاصد کے لیے ہو وہ مضبوط نہیں ہوتا؟ ہو نہیں سکتا۔ اسی پہ بات جاری رکھیں گے۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک، وقت کے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے، اور ملک نسیم احمد اہیر کا کہنا تھا کہ جس سسٹم کا قیام سیاسی مفادات کے ساتھ مشروط ہو وہ دیرپا نہیں ہوتا۔ لیکن ملک صاحب بہرحال ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم دنیا کے اندر موجود ہے، بڑا ضروری ہے تو پاکستان میں اس کے بغیر جو لوگوں کے مسائل تو وہاں تک ہوتے ہیں، لیکن ہوا کیا، جو پہلے 62 میں یہ انٹروڈیوس کروایا گیا بیسک ڈاؤن، اس کا مقصد عوام کو اختیارات منتقل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک الیکٹڈ کالج تشکیل دینا تھا جس کے ذریعے ایوب خان پھر یحییٰ خان، جب یحییٰ خان تو نہیں ہوا، ضیاء الحق نے کروائے الیکشن، اور سیاسی جماعتوں نے کروائے کبھی نہیں، سیاسی حکومت نے تو آج تک تو الیکشن اس لیے نہیں کراتے کہ وہ پاور نہیں شیئر کرنا چاہتے، وہ ان کے پاس کنٹرول رہنا چاہیے۔ یہ حکومت تو کروائے گی نا، یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم سسٹم بھی بنائیں گے، اور دیکھیں جب ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کیسے کرواتے ہیں اور کیسے الیکشن ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن مشرف نے تو اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اس کے اندر یعنی یہ جو اتنا جس آدمی نے یہ سسٹم بنایا تھا اس نے شاید کسی پاکستان کے شہر کو دیکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ جناب جنرل کتابیں ضرور پڑھی ہوئی ہوں گی جنرل نقوی صاحب نے، لیکن اب دیکھیں میں خود جمہوریت کی ڈسٹرکٹ کونسل کی پیداوار ہوں۔ میں سب سے پہلے
ٹاؤن کمیٹی جوہر آباد کا میں متفقہ طور پہ چیئرمین بنا، ڈسٹرکٹ کونسل میں گیا اور اس کے بعد میں بڑی سیاست میں آیا. تو جب میں چیئرمین ٹاؤن کمیٹی تھا تو عوام کے سامنے آئی واز اکاؤنٹیبل. لیکن اب صورتحال پتہ کیا ہوا کہ جناب انہوں نے ضلع کونسل کو ایک طرف کر دیا اور جتنی ٹاؤن کمیٹی اور ڈسٹرکٹ میونسپل کمیٹیاں ان کو ایک تحصیل نئی ایڈمنسٹریشن TMA بنا کے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بنا کے اس کے حوالے کر دیا. اب ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا اس علاقے کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان تک پہنچنا ہی رسائی تھا. انہوں نے ساری پاور ادھر کنسنٹریٹ کر دی. اگر جو اب الیکشن ہوں گے کس طرح ہوں گے، سسٹم کیا ہونا چاہیے، یہ مختصراً بتا دیں آپ. دیکھیے جی، میں تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب ہر صوبہ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق MCOM کو کوئی سسٹم سوٹ کرتا ہے، اس میں تو چاہتے ہیں کہ ساری حکومت ہی ان کے پاس آ جائے. اور پیپل پارٹی کو کراچی صاحب ایک اور ایشو جو پاکستان کے 17 کروڑ عوام کا ایشو ہے، جس نے آج ہمیں اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. شہروں کے اندر 12 سے 18 گھنٹے اور دیہاتوں کا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بجلی کا بحران. میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ کالا باغ ڈیم آپ کے دور میں بن سکتا تھا، اگر اس وقت یہ بنا ہوتا تو آج آپ اندھیروں میں نہ ڈوبتے. آپ اس کا کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو حل تو چھوڑے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاست میں اس کے اگر اس وقت چاروں چیف جسٹس کی ایک رپورٹ آ رہی تھی. جب فضل حق جو گورنر تھے فرنٹیئر پروونس کے، تو ان کو یہ رائن تھا ضیاء الحق کے ساتھ کہ مجھے آپ آرمی چیف بنا دیجیے، اور ضیاء الحق اس کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے چیف جسٹس کو بلا کے اپنی تبدیل کروائی وہ رپورٹ کہ یہ فرنٹیئر کے مفادات کے خلاف ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں شخصی مفادات قومی مفادات سے ٹکراتے ہیں تو وہاں ہمیشہ جو پاورفل ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے شخصی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے NRO کے تحت؟ کیا ہو رہا ہے؟ رول آف دا لا کے متعلق یہ مذاق نہیں بڑا ہوا کہ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ یہ ہر کوئی اکاؤنٹ دے، اور آپ نے اس چکر میں ڈالا ہوا ہے. صدر صاحب کو تو استثناء آئین نے دی ہے. جی آئین نے دیا ہے، اس کو چھوڑیے، چلیں ایک کیس میں تو آئین چھوڑیے، باقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سب کو بیان دیتے ہیں جا کے یہ جو ہے NRO کے جو آپ نے پروسیکیوٹر. کالا باغ ڈیم کی تو وجہ بتا دی، لیکن بجلی کے بحران کا حل کیا ہے ملک صاحب؟ دیکھیے جی، ان کو کوئی دلچسپی ہو، ان کے گھروں میں تو DA جلتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن لوگ ان کا حساب چکا دیں، آپ فکر نہ کریں. میں عوام میں رہتا ہوں، مجھے عوام سے ایک دن مجھے 2-4 دفعہ یہ اتفاق ملک صاحب آپ تو ناظرین کو ڈرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ ہمارا مستقبل ہے. اس گند کو صاف ہونا ہے اور بری طرح سے ہونا ہے. ایسا ہونا ہے کہ یہ تو مجھے شاہ ایران والی صورتحال نظر آ رہی ہے، جب وہ رستہ خیز پارٹی بنا کے اور وائٹ ریولوشن. پاکستان کی عدلیہ نے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے NRO کے خلاف فیصلہ دیا اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. جی ہاں، بڑا زبردست عمل. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کیا عمل درآمد ہو رہا ہے. اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ 3-4 مہینے سے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کون سی کارروائی ہوئی ہے؟ کسی ایک آدمی کو سزا بتا دیں. کیا ہوگا کیا پھر اس کا اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے آپ کے خیال میں حکومت جو ہے رکاوٹ بنے گی اس میں؟ جناب یہی کام تو انہوں نے اس 8ویں ترامیم سے لے لیا ہے کہ اب تلوار ایک لٹکتی ہوئی ان کے سروں پہ رکھ دی ہے انہوں نے. اچھا، یہ جو آپ کو 18ویں ترمیم کے حوالے سے تحفظات ہیں، دیکھیں ایک بات میاں نواز شریف کر رہے تھے کہ اگر پارلیمنٹ آزاد اور خود مختار ہوگی، پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے ہوں گے تو پاکستان میں استحکام آئے گا، لوگوں کے لیے، لوگوں کے مفاد میں، لوگوں کے مسائل کا حل. اب تو پارلیمنٹ آزاد اور خود مختار ہو گئی، تو اس پارلیمنٹ کو بروئے کار نہیں لانا چاہیے جی؟ ایک بات سنیے جناب سلمان غنی صاحب، مجھے یہ 2 سال کی پارلیمنٹ میں کارکردگی بتا دی کہ ایک کام جس سے عوام کو ریلیف ملتا ہو وہ اگر انہوں نے کیا ہے. بجلی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے، پانی کی شارٹیج ہے. ہندوستان دھڑا دھڑ کسی طرف کوئی ان کی جو اصل بیسک عوام کے ایشوز ہیں اس طرف توجہ ہے. انڈسٹری بند پڑی ہے، ایگریکلچر کا بٹھا بیٹھا پڑا ہے. آپ بے روزگاری جو ہے وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں رہ گئی. تو آپ بجلی کا بحران آپ خود بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. 17 صاحب میرا یہی کوشچن تو آپ سے ہے. دیکھیں جب یہ سارے ایشوز ہیں، آپ سیاسی عمل کا حصہ رہے ہیں، قوم نے پاکستان کے اہل سیاست پہ ہمیشہ اعتماد کیا ہے، تو آپ لوگ پھر اعتماد پہ پورا کیوں نہیں اترتے؟ جب فیل ہوتے ہیں کسی معاملے میں تو پھر اس کا جواب تو آتا ہے. میرے نزدیک یہ مکمل طور پر ناکام سیاست ہے. تو پھر اب کیا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ مڈ ٹرم الیکشن کو چھوڑیں. اب حالات دیکھیے کہ بات سنیں، تاریخی عمل میں بتا دوں آپ کو. ایک حد ہوتی ہے جب تک آپ حالات کو کنٹرول کرتے ہیں.
قیادت اس کو حالات کو ایک خاص رخ پہ چلتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب حالات اپنا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ہم اس حد سے نکل چکے ہیں کہ جہاں جو ہمارے قیادت ہے وہ حالات کو ایک صحیح سمت میں لے کے چلے گی۔ اب حالات فیصلہ کریں گے، یہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو فیصلے کرنے کر دی، جس میں انہوں نے صرف اپنے آپ کو پروٹیکشن دی ہے، خدا کا خوف کریں کہ یہ جو آج انہوں نے حرکت کی ہے کہ اتنا بڑا آئین جس میں آپ اتنی بڑی چینجز لا رہے ہیں، 95 شکیں ہیں اس کے اندر، اور 1 گھنٹے کی بات نہیں ہوئی، اس کو شوڈ ہیو بین اوپن، اور اس کے پہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتا، لوگ پبلک اوپینین میں ڈیبیٹ ہوتا، اس میں کچھ بہتری کی ہوتی، اور پھر کہتے ہیں کہ جی آزاد و خود مختار پارلیمنٹ ہے ان کی، تو انہوں نے حکم دیا، پارٹی کے سربراہوں نے مجال ہے، انہوں نے ٹھپا لگایا پار۔ اب کیا بات کر رہے ہیں؟ صاحب آپ کے بقول حکومت بھی ناکام، سیاسی جماعتیں بھی ناکام، لیڈرشپ بھی ناکام، تو جس طوفان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو لیڈر لیس موب ہوتے ہیں وہ تو انارکی پیدا کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں جی، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، میں یہ یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر وہ انارکی بھی ہوتی ہے، جس کا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کوہرے نہیں ہے، تھوڑا سا صفائی ہونے دیں۔ اچھا چلے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کا مستقبل وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور جمہوریت ڈیموکریسی جس کی وجہ سے پاکستان بنا، یہ تو آپ تو دیکھیں پاکستان جمہوری عمل کے ذریعے ممکن بنا، اور تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ جب بھی جمہوریتی حکومتیں قائم ہوئیں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا۔ 1970 میں جب ملک 1971 میں دولخت ہوا تو اس وقت بھی کوئی منتخب گورنمنٹ نہیں تھی، ایک فوجی ڈکٹیٹر ملک صاحب پاکستان میں برسر اقتدار تھا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ جمہوریت نہیں رہے گی تو جمہوریت کا آپ آگے کیسے چلیں گے؟ جناب جو 71 میں پاکستان، مختصراً ہمارے پاس 1 منٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ نے اتنا بڑی بات کی، اس کی آپ نے بڑی سادگی سے کہہ دیا کہ وہ غیر جمہوری حکومت میں، اس کی بنیاد تو 48 میں ہی پڑ گئی تھی، جس دن مسلم لیگ کو وہاں شکست ہو گئی تھی 54 کے انتخابات کے اندر، اس دن مشرقی پاکستان کے لیے تو بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور یہ سلسلہ اس میں ہمارے ویسٹ پاکستان کے لوگوں کا بھی عمل دخل ہے۔ میرے نزدیک اس فوجی حکومت کی سب سے بڑی بدقسمتی اور بدبختی اور نادانی یہ تھی کہ جس طریقے سے ہم پارٹ ہوئے مشرقی پاکستان کے مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بڑا درخشاں دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی سی بات ہے، امریکہ کو افغانستان سے نکل لینے دو، پاکستان ایک پیوٹل پوزیشن میں یہاں آ جائے گا، اور یہ جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو، اصل بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل بات تو یہاں پاور گیم بڑی کھیلی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ہندوستان کے تابع کر کے، اور اس کو ہندوستان کو ایک میجر رول کے لیے اس علاقے کا ریجنل پاور بنا کے دیکھا جائے، جس میں صرف پاکستان رکاوٹ ہے، اور صرف پاکستان رکاوٹ نہیں ہے، ایک اور بڑی طاقت جو بہت تیزی سے ابھر رہی ہے، اس کے مفادات بھی اس ریجن میں ہیں، اور وہ ان سب کو نظر آ رہا ہے، ان کی بکھلاہٹ کی وجہ ہو رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، پاکستان کا مستقبل بہت زبردست ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا، سوری میں نے کوئی تلخ باتیں کہہ دی۔ ناظرین، یہ تھے ملک نسیم احمد اہیر، سابق فیڈرل منسٹر۔ ملک نسیم احمد اہیر پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت پر امید ہیں، جبکہ پاکستان کے سیاسی حالات اور حکومتی معاملات پہ وہ سخت مایوس ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے اندر قومی جذبہ پیدا کر کے پاکستان کے قومی مفادات کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کے عوام ہی پاکستان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔